السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منہال حسین خیر آبادی اسمت ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم عرض کرتا ہوں۔ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے۔ آج ہی کے دن امام رضا علیہ السلام کے نور چشم، نور دل، سکون قلب امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ کی ولادت کے بعد 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا شیعوں کے لیے بہت ہی بابرکت ہوگا، اس کے ذریعے خداوند عالم حق و باطل میں جدائی کرے گا اور حق کو عزت بخشے گا۔ امام جواد علیہ السلام تنہا وہ امام ہیں کہ جنہیں بچپن میں منصب امامت ملا، اور خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کی طرح سے انہیں بچپن ہی میں ایسی عظیم ذمہ داری سونپی۔ امام جواد علیہ السلام کا دور مامون اور معتصم کا دور ہے۔ امام جواد علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بغداد میں قیام پذیر ہوئے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے مامون نے امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان بلا کر ایک تیر سے 2 نشانے لگائے تھے، جہاں ایک طرف وہ امام رضا علیہ السلام کی رہبریت کو متاثر بنانا چاہتا تھا، وہیں پر وہ شیعوں کی شورش اور بغاوت کو کنٹرول بھی کرنا چاہتا تھا۔ اسی سیاست کے مد نظر اس نے امام جواد علیہ السلام کو بعد شہادت امام رضا علیہ السلام بغداد میں اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کا سب سے بڑا بہانہ یہ تھا کہ اس نے امام جواد علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی ام الفضل سے کر دی تھی، اور اسی بہانے اس نے محل میں ان دونوں کو جگہ دی تھی۔ اگرچہ تاریخ کی گواہی کے مطابق امام جواد علیہ السلام جب تک بغداد میں قیام پذیر رہے ہرگز وہاں کی زندگی اور عیش و آرام سے راضی نہ تھے، بلکہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مدینے کی خشک روٹی اور نمک یہاں کے محل سے بہت ہی عزیز ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی زندگی کی 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو آپ کو ممتاز بنا دیتی ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کا تقوی اور پرہیزگاری اور علم و دانش وہ خصوصیت تھی جس کے سامنے دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے آپ کے بچپنے کو دیکھ کر یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد امام جواد علیہ السلام کو محل کے عیش و آرام اور اس کی سرگرمیوں میں ملوث کر کے ان کو بدنام کر سکتا ہے اور شیعوں کو ان سے دور کر سکتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نور امامت ہے جو متاثر کرتا ہے لیکن متاثر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جب مامون کو یقین ہو گیا کہ امام جواد علیہ السلام محل کے زیب و زینت اور عیش و آرام سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں اور مدینے جانے کا اصرار کر رہے ہیں، تو وہ مجبور ہو کر امام کو مدینے بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ امام جواد علیہ السلام کی علمی نشستیں، علمی مناظرات، اگرچہ مامون کا بہت بڑا شوق تھا، وہ علمی حلقے تشکیل دیتا، علمی محفلیں سجاتا، اور اس کی ساری کوشش یہ ہوتی تھی کہ خردسال کمسن امام کو علمی میدان میں کسی طرح سے شکست دے دے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یحییٰ ابن اقسم اور ابو یوسف جیسے بڑے بڑے علماء ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھے۔ مامون کے دربار میں یحییٰ ابن اقسم کا مناظرہ امام جواد علیہ السلام سے بہت مشہور ہے۔ دربار میں جب مامون نے امام جواد علیہ السلام کو یحییٰ ابن اقسم کے سامنے بٹھایا ہے اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ ابن رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کر لوں۔ امام نے فرمایا کرو سوال۔ تو اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حج کے دوران احرام کی حالت میں شکار کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اب اس کے بعد امام جواد علیہ السلام کا جواب ایسا تھا کہ جس کے سامنے یحییٰ ابن اقسم پریشان ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس لیے کہ جو سوال اس نے کیا تھا وہ سوال نہایت ناقص تھا۔ اب امام علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے اس کے سوال کی تشریح کرنا شروع کی اور فرمایا کہ تو یہ بتا کہ جس نے
شکار کیا ہے اس نے حرم کے اندر شکار کیا ہے یا حرم سے باہر شکار کیا ہے، اور جب شکار کیا تھا تو کیا ہر احرام کی حالت میں شکار کے حکم کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، اس نے جان بوجھ کر شکار کیا ہے یا بھولے سے شکار کیا ہے، اور جب شکار کیا تھا تو چھوٹا تھا وہ جانور یا بڑا جانور تھا، اور جس نے شکار کیا ہے وہ کمسن تھا یا بزرگ تھا، اور شکار کرنے والا اپنے کام پر پشیمان ہے یا وہ بار بار شکار کرنا چاہتا ہے، اور جب اس نے شکار کیا تھا تو وہ شکار دن میں ہوا تھا یا رات میں ہوا تھا۔ اچھا یہ بتا کہ اس نے احرام کی حالت میں جو شکار کیا ہے وہ احرام حج تھا یا احرام عمرہ تھا؟ اتنے سوالات سننے کے بعد یحییٰ ابن اقسم گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سوال میں اتنی پیچیدگیاں ہیں، آپ ہی اس کا جواب فرما دیں۔ اس کے بعد مامون نے کہا کہ ابن رسول اللہ، اب تو یہ عاجز ہو گیا ہے، اب آپ اس سے کوئی سوال کر لیں۔ اب امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، بتا ایک مرد دن کے صبح میں ایک عورت کے لیے حرام ہوتا ہے، ظہر سے پہلے حلال ہو جاتا ہے، ظہر کے بعد حرام ہو جاتا ہے، عصر کے وقت حلال ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت حرام ہو جاتا ہے، نصف شب حرام ہو جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہوتے دوبارہ وہ عورت کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ بتا یہ عورت کون سی ہے اور یہ کون سے احکام ہیں کہ جس کے مد نظر یہ حلال و حرام ہوتا رہا۔ اب امام جواد علیہ السلام دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سن یحییٰ ابن اقسم، وہ عورت جو صبح میں حرام تھی حقیقت میں وہ کنیز تھی، جسے اس نے خریدا تو وہ حلال ہو گئی، ظہر کا وقت ہوتے ہوتے اس نے آزاد کر دیا، وہ عورت آزاد ہوتے ہی دوبارہ اس پہ حرام ہو گئی، لیکن جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے شادی کر لی اور وہ حلال ہو گئی، جب مغرب کا وقت ہوا تو اس نے زہار کر دیا جس کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، اور عشاء کے وقت اس نے زہار کا کفارہ دے دیا اور وہ حلال ہو گئی، نصف شب میں اس نے طلاق دے دیا تو حرام ہو گئی، اور صبح ہوتے ہوتے اس نے رجوع کر لیا تو وہ حلال ہو گئی۔ یہ جواب سن کر یحییٰ ابن اقسم نہایت شرمسار ہوا اور مامون اپنی سازش میں ناکام رہا۔ امام جواد علیہ السلام کی علمی نشستیں اسی طرح آپ کی امامت پہ مہر کی طرح ثابت ہوئیں، اور پورے عالم اسلام میں آپ کی علمیت اور آپ کے مقام کا چرچا ہونے لگا۔ امام جواد علیہ السلام تمام ائمہ علیہ السلام کے درمیان جواد کے عنوان سے معروف ہوئے۔ جواد کہتے ہیں بہت زیادہ بخشش کرنے والے کے۔ امام رضا علیہ السلام نے وصیت کی تھی، بیٹا جب بھی گھر سے نکلنا تو بڑے دروازے سے نکلنا، اور جب بھی باہر جانا تو اپنے جیب میں درہم و دینار کو رکھنا، اور اس کے ذریعے سے خدا کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے رہنا۔ اسی لیے امام جواد علیہ السلام کی زندگی میں عطا و بخشش بہت زیادہ تھی، اور دور دراز سے لوگ آپ کے خدمت میں آیا کرتے تھے، اور آپ نے خدا کی راہ میں ان کی مدد کرنے اور عطا کرنے میں کبھی بھی دریغ نہیں کیا، بلکہ اس قدر عطا کیا کہ تاریخ نے آپ کو جواد کا لقب دے دیا، یعنی بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ یہ عطا و بخشش ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کے دوران حیات تک محدود تھی، بلکہ آپ کی شہادت کے بعد آج تک آپ کے چاہنے والے، وہ خواہ ان کا تعلق شیعوں سے ہو یا اہل سنت سے ہو، وہ مسیحی ہوں یا کسی اور مذہب سے ہوں، جس نے بھی آپ سے لو لگایا، آپ سے توسل کیا، آپ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کو بلایا، آج بھی آپ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ حرز امام جواد آج بلا تفریق مذہب و ملت جتنے آپ کے دنیا میں چاہنے والے ہیں وہ سب کے سب اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی انگوٹھی بناتے ہیں، اس کی تعویذ بناتے ہیں، اور ایسی تعویذ نہیں ہے کہ جس کی کرامتیں نہ ہوں، بلکہ آج بھی اس کی کرامتیں موجود ہیں، اور سب سے بڑی اس کی شہرت
داعش اور النصرہ اور القاعدہ سے عراق اور سیریا میں جنگ ہے۔ جتنے بھی مجاہدین تھے جنہوں نے داعش اور النصرہ کے خلاف جنگ لڑی ہے، تقریباً تمام مجاہدوں کے پاس یہ حرز ہوا کرتا تھا، اور اس حرز کی برکت سے بہت سے مجاہدین ان کے شر سے محفوظ رہے۔ ان کے علاوہ دیگر دنیا میں چاہنے والے بھی اس حرز کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ خدا اس حرز کی برکت سے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ اسی طرح سے امام جواد علیہ السلام سے منسوب 2 رکعت نماز ہے، جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر، اور پھر قنوت میں 3 مرتبہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور جب نماز ختم ہو جائے تو سجدے میں جائے اور 9 مرتبہ یا جواد الائمہ ادرکنی 9 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یقیناً خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب کرے گا۔ علماء اور عرفاء نے بارہا ذکر کیا ہے کہ جب بھی دنیاوی معاملات میں کسی کی ضرورت ہو، تجارت خراب ہو رہی ہو، کام کاج نہ ملتا ہو، نقصان پہ نقصان ہوتا رہے، تو کہتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام کو یاد کر لیا کرو، ان کے نام پہ صدقہ دے دیا کرو، ان سے توسل کر لیا کرو، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کرو۔ خداوند عالم اس کمسن امام کی صدقے میں، اس مظلوم امام کے صدقے میں، اس بابرکت امام کے صدقے میں تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اور خدا کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری دنیاوی حاجات کو اور اخروی حاجات کو اس امام کے صدقے میں پوری کرے، ہم سے آفات و بلیات زماں کو دور کرے، اور اسی امام کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد